A tafsir of the Quran that should be read so that one can obtain an authentic insight. جزاک اللہ. اب اگر تو آپ انگریزی کی بات کر رہے ہیں چونکہ سوال آپ نے انگریزی میں کیا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے انگریزی کی تفاسیر کی کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کی ہے. ویسے زیادہ تر جو ہے وہ عبداللہ یوسف علی کے کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اوتھینٹک بھی ہے اور صحیح بھی ہے. البتہ اہل حدیث حضرات کے نقطۂ نظر سے ایک خاص جو ریسنٹ آیا ہے ترجمہ ڈاکٹر محسن علی اور ایک بہت بڑے عرب اسکالر انہوں نے کیا ہے عربی سے انگلش میں، تو وہ لیکن اس میں وہی ہے اہل حدیث کا جو خاص نقطۂ نظر ہے وہ اس پر غالب ہے. تو میں اس کے مقابلے میں عبداللہ یوسف علی ہی کے ٹرانسلیشن کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. باقی اردو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک تفسیر پر ہرگز قناعت نہ کیجیے، اس لیے کہ ہر مفسر کا اپنا ایک اینگل آف ویو ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ میز ہے، ادھر جو صاحب بیٹھے ہوئے اس میز کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی آنکھ میں اس کا کچھ اور نقشہ بن رہا ہے. میز وہی ہے لیکن ان کی ریٹنا پر جو اس کی پکچر بنے گی وہ کچھ اور ہے، اور ان کے ریٹنا پر اس کی پکچر بنے گی وہ کچھ اور ہے. سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو یہ میز کچھ اور نظر آئے گی. تو اینگل آف ویو سے زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے. تو ہر مفسر کا اپنا کوئی اینگل آف ویو ہوتا ہے، وہ اس کے حوالے سے قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا رنگ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا لا محالہ. اس اعتبار سے میرے نزدیک اردو میں کم سے کم 3 تفسیریں آپ ضرور اپنے سامنے رکھیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے راسخ العقیدہ جنہیں میں نے شروع میں کہا تھا، جو ہمارے قدیم علماء کرام ہیں، ان میں سے ایک تفسیر ضرور سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اسلاف کے ساتھ بھی، وہ جو عروۃ الوسطیٰ ہے، اسلاف کے ساتھ بھی ان کے کنڈے پر ہمارا ہاتھ جو ہے پڑا ہوا ہو. تو اس میں یا تو میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی ہیں. شیخ الہند جو میرے نزدیک 14ویں صدی کے مجدد تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن، ان کا ترجمہ ہے، اور حواشی جو ہے 5 پارے کے ان کے ہیں، باقی جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام تھے وہ انہوں نے لکھے ہیں. تو یا وہ ہے کہ یا اشرف علی تھانوی صاحب کی لے لی جائے، یا اشرف علی تھانوی صاحب کے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن. تو ایک تفسیر تو ان میں سے ہونی چاہیے لازماً. ایک مولانا مودودی کی تفسیر جو ہے تفہیم، وہ تفسیر ہے بھی نہیں لیکن اس میں دین کا ڈائنامک جو ایسپیکٹ ہے، ایک حرکت، تحریک، انقلاب، اقامت دین، اس کی جد و جہد، یہ جو ہے یہ آپ کو ہمارے پرانے علماء کے ہاں یہ چیز نہیں ملے گی، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ کو تفہیم کے اندر ملے گی. ایک ہے کہ عربی زبان اور ادب کے حوالے سے اور وہ اسالیب کے حوالے سے اور فطری طریقے استدلال جو قرآن کا اس کے حوالے سے مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن، اگرچہ بعض فقہی مسائل میں انہوں نے بہت زبردست ٹھوکریں کھائی ہیں، مجھے شدید اختلاف ہے، اور خاص طور پر رجم کے حد کے بارے میں ان کا جو موقف ہے اسی کی وجہ سے میں نے پھر ان کی تفسیر کو چھاپنے سے انکار کر دیا تھا. تو ان چیزوں میں چونکہ وہ فقیہ نہیں تھے اس معنی میں، ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن یہ کہ واقعی قرآن کے عام طرز استدلال اور نظم قرآن اس کے حوالے سے وہ تفسیر بہت مفید ہے. تو یہ کہ کم سے کم 3 جو ہیں اردو کی چیزیں سامنے ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پینورامک ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا.